نے غیروں کا لباس زیب تن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اسی لباس کے ساتھ ہمیں اندر جانے دو گے تو بادشاہ سے ہم بات کریں گے، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جنگ کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح ہی ان کو لے آؤ اندر جس طرح ہیں. جس وقت یہ بادشاہ کے پاس پہنچے، گفتگو ہوئی، بات چیت طے ہو گئی. ان کا جو تھا ٹیبل ٹاک تھی، ان کی جو بھی ان کے اندر گفتگو ہونی تھی وہ مکمل ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ تم مہمان ہو، آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے. جس وقت دسترخوان لگایا، کہا کہ زمین پہ دسترخوان بچھاؤ، ہمارے حضور کی سنت ہے. صحابہ کرام نے تقاضا کیا. بادشاہ نے کہا دسترخوان ان کے لیے زمین پہ لگا دیا جائے. دسترخوان لگا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھانے لگے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے نوالہ لیا. جب منہ کے قریب کیا تو نوالہ نیچے گر گیا. انہوں نے وہ لیا نوالہ اور دسترخوان سے اٹھا کے پھر اس کو دوبارہ کھا لیا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے ان کو کونی لگائی اور کہا کہ خیال کرو، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو اور بادشاہ کے سامنے تم نیچے سے نوالہ اٹھا کے کھا رہے ہو، گرا ہوا نوالہ اٹھا کے. آپ نے فرمایا، آپ جلال میں آگے حضرت حذیفہ بن یمان، آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کی مجلس کا خیال کروں یا رسول اللہ کی سنت کا لحاظ کروں. یہ تھے وہ ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین. آج ہم دیکھیں ہم اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھے بچے کے ہاتھ سے کھانا گر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا مت اٹھانا، گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے. لیکن ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا یہ تو رزق تھا، اس کا ہم نے احترام کرنا تھا، اس کی ہم نے قدر کرنی تھی. اس چیز کا ہم نے خیال نہیں کیا. یہ تو سنت ہے. حضور نے فرمایا نوالہ گر جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کو اٹھا کے کھا لو. یہ تو ثواب کا کام ہے. فرمایا کہ میں بادشاہ کی محل کی قدر کروں یا رسول اللہ کی سنت کی قدر کروں. تو یہ کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے، کسی کے عہدے سے اور کسی کے جاہ و جلال سے، کسی کے منصب سے مروب ہونے والے لوگ نہیں تھے. اللہ نے ان کے اندر ایمان کا جذبہ ڈال دیا تھا. ایک بزرگ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک شخص ان کے دسترخوان پہ بیٹھا جو پہلی بار آیا تھا. جب کھانا ختم ہوا تو ایک جو نیا شخص آیا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں یہ دسترخوان صاف کر دوں. تو بزرگوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے دسترخوان صاف کرنے کے آداب پتہ ہے تمہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے. کہا کہ دسترخوان کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں صاف کرنے کے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ دسترخوان صاف کرنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. بزرگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. جو ہڈیاں اور جو ذرات بچتے ہیں دسترخوان پہ یہ ہم جو ہے ضائع نہیں کرتے، پھینکتے نہیں، ان کو کوڑا دان میں نہیں ڈالتے، بلکہ یہ ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں. جہاں پہ کتے اور بلیاں آتی ہیں یہ وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں تاکہ یہ ان کی خوراک بن جائے. اور جو چھوٹے ذرات جو ہے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ضائع نہیں کرتے، کوڑا دان کی نظر نہیں کرتے، بلکہ اس جگہ پہ ڈالتے ہیں جہاں پہ پرندے اور چڑیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اور کوے آتے ہیں کھانے کے لیے. تو یہ وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے. اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے باریک ذرے بنتے ہیں ہم تو ان کو بھی ضائع نہیں کرتے، چیونٹیوں کے بلوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ چیونٹیوں کی خوراک بن جائے. ہم تو اپنے دسترخوان سے ایک ذرا بھی ضائع نہیں